دیوبندیوں کے امام، اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے. وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں. پوچھا ماں کن تو تقولو بھی اتحاد الرجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو. فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبدالقادر جانے اور خدا جانے. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. حکم ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہے. اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی. اس پر تھانوی صاحب لکھتے فرماتے کہ اس کی بخشش ہو گئی. اور کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دلیل تھا. لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہوا. تو یہی کچھ ہی ہونا ہے، کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہے کہ یار کسی نے کہنا یار میں تو ہر مہینے 11ویں دینا سا. تو شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہے وہ جس نے اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ جی ایک بندہ مر گیا تو قبر میں جناب وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا وہ دھوبی تھا. اس سے جب سوال پوچھا مر ربو کا، اس نے کہا میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. پوچھا ماں دینوں کا، انہیں کہا میں دھوبی ہاں. تیسرا انہیں کہا میں دھوبی ہاں. تو وہ فرشتے انہوں مان لگے، اللہ نے کہا چھاڑ دو، انہیں کہہ دے دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے. بھئی یہ جواب قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا، چھڑے چھوٹے نہیں سب جھوٹ کھڑے ہوئے اللہ دے بندے ہو. یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندے ہو، کسی وڈے تے وڈے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی. ٹھیک ہے کہ جائے گا کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا، سب کچھ جھوٹ ہے. قبر کے 4 سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور قبر کے 3 نہیں 4 سوال ہیں. چوتھا سوال ہی سب سے اہم ہے کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا، اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جنوں اس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنیں گی. ٹھیک ہے، لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. اب لوگوں نے بس ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا جی، وہ تو ہم تو بس نسبتیں کام آئیں گی. تو یہ ہوائیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد، پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ وہ کہتا ہے جی پتہ لگ جائے گا کہ آگے جا کے پتہ نہیں لگنا تو انہوں لگ پتہ جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا. اب وہ کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لوں. نہیں، میرا بھی مسئلہ 196 بھی ریکارڈ ہوا اسی کے اوپر. اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. سورہ سجدہ کی میں نے آیت نمبر 12 سے 22 تک 11 آیات میں رکت انگیز فکر آخرت کے اوپر لیکچر ہے، اور میں نے کافی ساری چیزیں اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں.